أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اپنی محبت کے خمیر میں گوندا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی ایمان والا ایسا نہیں کہ جس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت نہ ہو۔ کم اور زیادہ کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں کہ جس کے دل میں کوئی ایمان والا ایسا نہیں کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو۔ جو محنت کر لیتے ہیں ان کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو محنت نہیں کرتے ان کی یہ محبت کم ہو جاتی ہے، غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں محبت الہی کی چنگاری موجود رہتی ہے۔ اگر انسان کو ماحول ملے، انسان ذکر کی کثرت کرے، اللہ کی یاد میں دنیا سے ہٹ کٹ کے بیٹھے، تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں شدت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور انسان اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے سینے میں ایک دل دیا، وہ ایک ہے۔ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اس میں فقط میری محبت ہو، کسی اور کی محبت کا اس میں شائبہ بھی نہ ہو۔ محبت الہی یہ وہ پیغام ہے جو پہلی امتوں کو بھی ملا۔ چنانچہ احمد ابن ابو الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک راہب سے اس کے عبادت خانے میں جا کر اس سے پوچھا، میں نے کہا کوئی ایسی پکی بات بتاؤ جو تمہاری کتابوں میں سب سے زیادہ ٹھوس اور مضبوط بات ہے، مجھے ایسی کوئی بات بتاؤ جو تمہاری کتابوں میں ہو۔ تو وہ اپنی کتابوں کا عالم تھا، پرانی کتابوں کا، کہنے لگا کہ ہماری کتابوں میں سب سے زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ تم اپنی پوری طاقت اور قوت اللہ رب العزت کی محبت میں لگا دو۔ تو اللہ رب العزت کی محبت میں جان مال وقت لگانے کا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ انسان پوری ہمت لگا دے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، احبوا من احب اللہ، احبوا من احب اللہ، تم اس سے محبت کرو جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ والوں سے محبت کا حکم حدیث میں آتا ہے، اور فرمایا وَأَحِبُّ اللَّهَ مِن كُلِّ قُلُوبِكُمْ، اور تم پورے دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے محبت کرو، کامل دل کے ساتھ، دل میں کسی اور کی محبت نہ ہو۔ اللہ دلوں کے بیوپاری ہیں، وہ دلوں کی طرف دیکھتے ہیں، نہ ہمارے مال کی طرف دیکھتے، نہ ہی اعمال کی طرف دیکھتے، نہ ہماری صورتوں کی طرف دیکھتے، ہمارے اعمال اور ہمارے دلوں کی طرف اللہ دیکھتے ہیں، مال اور صورتوں کو نہیں دیکھا کرتے۔ تو ہمیں دل کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے دل میں، بندوں سے فرماتے ہیں میرے بندو تمہارے دلوں میں فقط میری ہی محبت ہو، کسی اور کی محبت نہ ہو۔ جب انسان پورے دل کے ساتھ، کامل دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، اس کا بات کرنا، ہر چیز بدل جاتی ہے، اس کی نسبت بدل جاتی ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ محبت عطا فرمائے۔ اچھا، شروع میں یہ بتایا گیا کہ بھئی ہم سب کے دلوں میں اللہ کی محبت تو ہے، لیکن محبت کتنی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے 4 ٹیسٹ بتائے علماء نے۔ دیکھیں، شوگر چیک کرنی ہو تو گلوکومیٹر ہوتا ہے، اور اگر بخار چیک کرنا ہو تو تھرمامیٹر ہوتا ہے کہ بھئی ان کو فیور کتنا ہے۔ اللہ کی محبت دیکھنی ہو کہ شدت کم ہے یا زیادہ، اس کے لیے 4 قسم کے ٹیسٹ ہیں۔ ہم سب چیک کر لیں اپنے دلوں میں کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے۔ 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، رات کو سوتے وقت دل میں کس کی محبت آتی ہے، کس کا خیال آتا ہے؟ رات کو سوتے وقت خیال کس کا آتا ہے، غالب خیال کس کا آتا ہے؟
بھئی دن میں تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا میں مصروف تھا، کام کاروبار میں، ملازمت میں، اور ذمہ داریاں بڑی تھیں، مجھے خیال ہی نہیں رہا اللہ کا۔ ارے بھائی جب ساری دنیا کے کام پورے کر لیے، اب رات کو بستر پر لیٹنے آئے ہو، رات کو سوتے وقت آخری خیالات کس کے ہیں؟ یہ ایک ٹیسٹنگ کا طریقہ ہے۔ تو رات کو سوتے وقت اللہ کا خیال ہونا، اللہ کی محبت کا غالب ہونا، ایک بات۔ دوسری بات، صبح جب آنکھ کھلتی ہے اس وقت دل میں کس کا خیال ہوتا ہے؟ صبح آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلا دل میں خیال کس کا آتا ہے؟ جن کو تو اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کو رات کو آخری خیال بھی اللہ کا، صبح بھی ہے پہلا خیال اللہ کا۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ رات کو سب سے آخر میں موبائل سائٹ پہ رکھتے ہیں، اور صبح اٹھنے کے بعد ٹوائلٹ جانے سے بھی پہلے موبائل کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تیسری چیز، نماز۔ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے جب انسان اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، اور جب یوں کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ جب پیچھے آتے ہیں تو ساری دنیا کو پیچھے کر دیتا ہے، ایک اللہ کو آگے کھڑا ہو کے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے بس اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز کا مقصد ہی یاد الہی ہے۔ تو تیسرا ٹیسٹ ہے نماز، کہ نماز میں تعلق ملتا ہے کہ نہیں، کہ جس وقت بندہ نیت باندھ رہا ہے اس وقت کس کا ذہن میں آ رہا ہے، اللہ کا تعلق بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا، اللہ کی یاد آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، ایک یہ ٹیسٹ ہے۔ اس کی ایک مثال کل بھی ایک جگہ ختم قرآن پہ بیان تھا تو یہی مثال یاد آئی کہ ہماری نمازوں کی مثال کیا ہے۔ دیکھیں ایک آدمی نے نا، مثال دے رہا ہوں، سفر کرنا تھا، لاہور سے لے کے کراچی تک 22 ایئر سفر تھا۔ وہ جہاز میں بیٹھا، جہاز جناب رن وے پر آیا، ٹیک آف ہوا، پھر پرواز شروع ہو گئی۔ اب جہاز کی پرواز چل رہی ہے اپنی منزل کی طرف، اس کو نیند آ گئی، یہ سو گیا۔ اب جہاز نے جب کراچی قریب ہوا، نیچے اترنا شروع کیا، یہ سو رہا ہے، جہاز کی پرواز چل رہی ہے۔ اب جہاز جیسے ہی لینڈنگ کے لیے اس کے ٹائر زمین پر لگے، اچانک ذرا سا ہلکا سا جھٹکا آتا ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، کہتے ہیں اوہو میرا تو سفر پورا ہو گیا۔ بالکل یہی مثال ہماری نماز کی ہے۔ 4 رکعت کے لیے نیت باندھی، اللہ اکبر، اس کے بعد پرواز شروع ہوتی ہے ہماری خیالات کی، اور پوری پرواز اوپر جا کے اور پوری 4 رکعتیں ہم رکوع سجدے کر آ کے پورا عمل پورا کرتے ہیں، اور جس وقت 4تھی رکعت کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرنے لگتے ہیں تو ایک دم خیال آتا ہے ہم تو نماز میں تھے، ہم نے تو نماز پوری کی ہے۔ تو نعوذ باللہ ہماری بعض دفعہ نمازوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو نماز کے اندر چیکنگ ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے۔ چوتھی بات، یہ بہت اہم ہے، اللہ رب العزت کی محبت کو چیک کرنے کے لیے چوتھی بات کیا ہے کہ جب کوئی مصیبت یا پریشانی یا کوئی حال آ جائے تکلیف کا اور غم کا، اس وقت کون ہمیں یاد آتا ہے؟ پریشانی کے وقت میں تو ظاہر سی بات ہے انسان وہیں رابطہ کرتا ہے جہاں اس کو مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ تو جن کا تو تعلق ہوتا ہے اللہ رب العزت سے، کوئی پریشانی آتی ہے وہ مصلی بچھاتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ 4 طریقوں سے چیک ہو جاتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے۔ پہلا طریقہ، رات کو سوتے وقت خیال کس کا آتا ہے؟ دوسرا، صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا خیال کس کا؟ اور تیسرا، نماز کی ابتدا کے وقت، اور چوتھا، مصیبت یا پریشانی کے وقت ہمیں کس کا خیال آتا ہے۔ یہ مصیبت اور پریشانی کے بارے میں حضرت جی دامت برکاتہ، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے ایک یہ مثال دیتے ہوئے ایک تفصیل، ایک واقعہ ذکر فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ مدینہ والوں کو اطلاع ملی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شہید ہو گئے۔ ایک خاتون اس خبر کی ویریفیکیشن کے لیے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے مدینہ سے نکلی اور احد کے مقام پر پہنچنے لگیں کہ کسی طرح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حقیقت کو جان لوں۔ اب وہ چلی ہیں تو راستے میں انہیں کوئی نوجوان ملا، کوئی بندہ ملا، اس سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا مجھے ان کا تو پتہ نہیں لیکن تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ اچانک جوان بیٹے کی شہادت کی خبر سن کے وہ ماں اور آگے بڑھتی ہے، کسی اور سے ملتی ہے، پوچھتی ہے نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے؟
وہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام کا تو نہیں پتہ، لیکن میں نے دیکھا ہے تمہارا شوہر شہید ہو چکا۔ وہ اس سے بھی نہ رکی اور آگے بڑھی، کسی اور سے ملی، بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا نبی علیہ السلام کا تو پتہ نہیں، لیکن تمہارا والد بھی شہید ہو چکا۔ اس طرح 3 یا 4 قریبی رشتہ داروں کی شہادت کی خبر ملی۔ وہ آگے بڑھتی رہی اللہ کی بندی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پہ نظر پڑی، آپ کی چادر کا کونا پکڑ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، اب آپ کو دیکھنے کے بعد ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کر لینا آسان ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، جب جن سے محبت ہو جاتی ہے پھر ان کے لیے انسان ہر چیز کو قربان کر دیا کرتا ہے۔ مشائخ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کو قرآن مجید سے محبت ہو جاتی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی باتیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ ماں کو چھوٹے بچے سے محبت ہوتی ہے، وہ بچہ دودھ کو دودھو بول دیتا ہے، ماں کہتی ہے میرے بیٹے نے دودھ کو دودھو بولا۔ ماں کوئی اور لفظ بولتی ہے، بچہ کوئی اور لفظ بولتا ہے، ماں اس بچے کی کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہے، جگہ جگہ بتاتی ہے میرے بچے نے ایسے بولا، اس لفظ کو ایسے بولا، محبت کی وجہ سے۔ حالانکہ وہ کوئی فصاحت کا کلام نہیں ہے، صرف محبت کی بات ہوا کرتی ہے۔ تو جن کو تو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے، ان کو پھر اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید سے بھی محبت ہوا کرتی ہے۔ ہمیں قرآن مجید سے وہ محبت نہ رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، داماد رسول، انہوں نے فرما دیا تھا لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو اللہ کے کلام کی تلاوت سے کبھی نہ بھرتے۔ ہمارے دلوں کے اندر میل ہے، ہمارے دلوں کے اندر وہ محبت باقی نہیں، جس کی وجہ سے قرآن مجید کثرت سے پڑھنا، سارا سال پڑھنا، یہ ہمارے لیے بوجھ بنا ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بعض ایسے تھے جو روز ایک قرآن پاک مکمل کرتے، بعض 3 دن میں قرآن پاک مکمل کرتے، اور 7 دن میں پورا قرآن پڑھنے کا تو پوری امت کا معمول ایک زمانے میں رہا ہے۔ یہ جو 7 منزلیں ہیں نا، یہ 7 دن طے کیے ہوتے تھے، اور پوری امت اللہ کا قرآن پڑھتی تھی، اور اللہ نے پوری دنیا میں عزتیں دی ہوئی تھیں۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہمیں بھی ذلت اور رسوائی مل گئی۔ چند مہینے پرانی بات ہے، یہیں لاہور میں کیولی گراؤنڈ میں ایک صاحب رہتے ہیں، 81 یا 82 ان کی ایج ہے، 80 سال سے زیادہ۔ میں ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو مجھے ان کی شباہت ایسے لگی جیسے میرے نانا کے ساتھ ان کی بہت زیادہ جو ہے نا جسم بھی اور قد بھی اور سارا کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ ان کے کوئی بھائی آ گئے۔ تو میں ان سے مل کے بہت خوش بھی ہوا، ان کا انداز اور وہی پرانا ان کا لباس سارا کچھ اسی طریقے سے تھا۔ خیر انہوں نے بٹھایا اور بات چیت میں مجھے پھر آخر میں کہنے لگے کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، بڑھاپا آ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے، آنکھوں میں وہ ہمت اور قوت نہیں رہی، اب میں صرف روزانہ 21 سپارے پڑھ پاتا ہوں، پورا قرآن نہیں پڑھ پاتا، ورنہ زندگی کے 40 سال سے زیادہ میں نے ایسے گزارے ہیں کہ روز ایک قرآن پڑھتا تھا، اب کئی مہینے ہو گئے 21 سپارے سے زیادہ روز پڑھ نہیں پا رہا۔ یہ بندہ آج بھی الحمدللہ زمین کے اوپر یہ صاحب موجود ہے۔ قیامت کے دن ہم کیا اللہ کے سامنے منہ لے کے جائیں گے؟ صرف رمضان کے رمضان قرآن، ادھر رمضان گیا ادھر قرآن سے تعلق گیا، یہ تو محبت کی بات نہیں ہے۔ چند دن پہلے خاتون کا فون آیا، واٹس ایپ کے اوپر بتانے لگیں کہ روزانہ الحمدللہ 10 سپارے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی تو قیامت کے دن اپنے اعمال نامے لے کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ محبت کی باتیں ہوا کرتی ہیں، جتنا دل صاف ہوگا اتنا قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا، تعلق ہوگا، محبت ہوگی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہی بات بتائی تھی۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کا قرآن خوب کثرت سے پڑھا کرتا ہے۔ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے وہ اتباع سنت کیا کرتا ہے۔ محبت ایک چھپی ہوئی چیز ہے، نظر نہیں آ سکتی، اس کی علامات ہوتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت کیا ہے کہ انسان کوشش کر کے ہر کام سنت کے مطابق کرے، یہ محبت کی علامت ہے۔ تو جس کو نبی علیہ السلام سے محبت ہوتی ہے وہ اتباع سنت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے محبت کی ایک علامت یہ ہے
کہ انسان اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرتا ہے، جہاں جاتا ہے اللہ کی باتیں کر دیتا ہے۔ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ ہم سے گفتگو نہ کرے، جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ وہ انسان ہر وقت ہر جگہ اللہ کی باتیں کرتا ہے، کوئی انسان کوئی بات کرے، کوئی بات کرے، وہ گھوم پھر کے اللہ ہی کی طرف لے کے آتا ہے بندے کو۔ تو یہ محبت کی علامت ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور عجیب بات، جہاں بھی محبت آتی ہے نا، اس محبت کے ساتھ چپکے سے ایک خوف بھی آ جاتا ہے، خاموشی کے ساتھ۔ ہر محبت میں خاموشی سے خوف بھی آتا ہے۔ وہ خوف کیا ہوتا ہے؟ کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے، میری کوئی بات محبوب کو بری نہ لگ جائے، وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے، وہ میری جگہ کسی اور سے محبت کرنی نہ شروع کر دے۔ یہ مختلف سٹیجز ہوتی ہیں جہاں دو محبت کرنے والوں کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر خرابی پیدا ہوتی ہے تو پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے کہ اگلے بندے کی بات صحیح نہیں لگتی، اس کے بعد انسان اس سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر اس سے دور ہونا شروع ہوتا ہے، اور بالآخر اس کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کر لیتا ہے۔ تو جن کو اللہ رب العزت سے محبت ہوا کرتی ہے انہیں قرآن مجید کی آیت تڑپا دیتی ہے، ہلا دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اے ایمان والو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، اگر تم دین کے کام نہیں کرو گے، تم میرے دین پر عمل نہیں کرو گے، میں کسی اور قوم کو لے آؤں گا، تمہیں تبدیل کر دوں گا۔ تو یہ خوف ہوتا ہے ان کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو ہماری کوئی بات پکڑ میں آ جائے، اللہ ہم سے دور ہو جائے، ہم سے اعراض کرنے لگے، ہمیں تبدیل ہی کر دے، محبت کا مقام کسی اور کو دے دے۔ تو جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس قسم کی آیات اس کے دل کو تڑپا کے رکھتی ہیں، اور یہ دن رات اللہ کی یاد میں لگنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ محبت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، کئی کیفیات ہیں۔ ایک محبت ہے طبعی محبت۔ یہ کیا ہے؟ ایک انسان بھوکا ہے، اس کو روٹی سے محبت ہوگی، ایک پیاسا ہے اس کو پانی سے محبت ہوگی، ایک طبعی محبت ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کو میٹھی چیز بھی پسند تھی اور شہد کھانا بھی پسند کیا کرتے تھے، یہ طبعی محبت ہے۔ دوسری محبت ہوتی ہے رحمت اور شفقت والی، جیسے انسان کو اپنی اولاد سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات حسنین کریمین سے محبت تھی، تو یہ محبت ہوتی ہے رحمت والی اور شفقت والی۔ اس کے علاوہ ایک محبت ہوتی ہے انس اور الفت والی، جیسے میاں بیوی کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج مطہرات سے محبت تھی، لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کچھ خاص محبت تھی۔ لیکن ایک محبت ہوتی ہے قلبی محبت۔ قلبی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اللہ کے کسی سے نہیں کی۔ باقی محبتیں اپنی جگہ اپنے اپنے مقام پر، لیکن جو دل کی بات ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے کر کے دکھائی، اور اللہ ہی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دل میں محبت ہو تو فقط میری ہو اور کسی کی نہ ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ وہ ان بتوں سے، غیر اللہ سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ محبت دلوں میں اللہ کی ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، بہت سمجھنے کی بات ہے، ایک ترتیب ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، فرماتے ہیں جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں، دنیا اور آسمانوں میں اس کی عزتیں کروا دیتے ہیں، اور دنیا میں اس کو عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ جب انسان اللہ کو پہچانے گا تو ضرور اللہ سے محبت کرے گا۔ جب اللہ سے محبت کرے گا تو محبت اطاعت پر مجبور کر دے گی، انسان اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اور جو بندہ اللہ کو پہچان کر محبت بھی کرے اور اللہ کی اطاعت بھی کرے، اللہ دنیا اور آخرت میں اسے عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ آگے بہت حکمت کی باتیں ہیں، بہت اہم، بہت توجہ کے ساتھ سننے والی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ محال ہے، امپاسبل ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان اللہ کو پہچانے اور پھر اللہ سے محبت نہ کرے۔
فرماتے ہیں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ انسان اللہ کو پہچان لے اور پھر اللہ سے محبت نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور کہتے ہیں یہ بات بھی ممکن نہیں کہ انسان اللہ سے محبت تو کرے اور پھر اس کا ذکر نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ انسان اللہ سے محبت کرے اور پھر اللہ کا ذکر نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن نہیں جو انسان اللہ کا محبت سے ذکر کرے اسے ذکر کی لذت اور حلاوت نہ ملے، یہ بھی ممکن نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ بھی ناممکن ہے کہ کسی کو اللہ کی ذکر کی لذت مل جائے اور مخلوق میں کسی چیز کی لذت کو پھر خوشی ہو اس سے، اس کو مل نہیں سکتی۔ یہ بھی ایک ترتیب ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے محبت ملتی ہے، پھر انسان کو اس کی پہچان ہوتی ہے، اور پہچان کے بعد پھر اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے اس کو پھر ذکر اللہ کی لذت ملتی ہے، تعلق مع اللہ کی اس کو کیفیات ملتی ہیں۔ اور جس کو یہ مل جائے، اللہ کے ساتھ تعلق کی کیفیت مل جائے، لذت مل جائے، اس کو دنیا کی کسی چیز میں پھر وہ لذت آ نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تعلق ہوتا ہے دل سے، یہ محبت دل سے ہوتی ہے۔ ذرا اس کو اور ذرا غور کر لیتے ہیں، کیا بات ہے، ذرا آسان سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، انسان کے جسم کے بہت سارے اعضاء ہیں، زبان ایک عضو ہے، آنکھ ایک عضو ہے، کان ایک عضو ہے، اور دل بھی ایک عضو ہے۔ ہم چاکلیٹ کھاتے ہیں، کوئی آئس کریم کھاتے ہیں، کوئی اور نہاری کھاتے ہیں، کوئی چیز کھاتے ہیں تو زبان اس کے ذائقے کو محسوس کرتی ہے، لذت ملتی ہے۔ کسی خوبصورت منظر کو دیکھنے سے آنکھ جو ہے وہ خوشی محسوس کرتی ہے۔ کوئی قاری صاحب بہت اچھا اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوں تو کان میں اس کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو ان اعضاء کی لذتیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، ہم ان کو فیل کرتے ہیں، اور بلکہ بعض مرتبہ بعض لوگوں کو حرام چیزوں میں بھی یہ لذتیں ملتی ہیں۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ یہ تمام اعضاء جتنے بھی ہیں دل کے علاوہ یہ انسان کے اعضاء کے سردار نہیں ہیں، دل جو ہے یہ تمام اعضاء کا سردار ہے۔ جس کو دل کی لذت مل گئی اس کو زبان کی، آنکھ کی، کان کی لذتوں سے اس کو پھر مزہ نہیں رہتا، اس کا تعلق ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے کسی کی شادی ہو، نئی نئی شادی ہو، گھر جانا چاہتا ہو، آپ اسے روکیں گے بھئی آج رات آپ اپنے گھر نہ جائیں، ہمارے پاس رہیں، ہم آپ کو ایک بسکٹ کا ڈبہ دے دیں گے، اگر رکھو اپنے پاس اس بسکٹ کو۔ تو تعلق جہاں ہو جاتا ہے وہاں کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ جن کو دل کا تعلق مل جاتا ہے اللہ کے ساتھ، ان کو پھر یہ کان، زبان اور باقی چیزوں کے اعضاء کے مزے نہیں آیا کرتے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ تین باتیں پتھر پر لکیر کی مانند ہیں، تین باتیں پتھر پر لکیر کی مانند ہیں۔ پہلی بات، انسان جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرتی ہے۔ یہ پکا اصول، جو انسان اللہ سے جتنی محبت کرے گا بدلے میں اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی اتنی محبت ڈال دیں گے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے جو محبت کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور آج اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں۔ اور غور کر لیجئے، صحابہ کو دیکھ لیجئے، تابعین کو، بزرگان دین کو دیکھ لیجئے کہ آج ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ان کی محبت جو اللہ سے تھی یہ اس کا ثمرہ ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ جو انسان اللہ سے جتنی محبت کرے گا مخلوق اس سے اتنی محبت کرے گی۔ ہم چاہتے ہیں نا مخلوق ہماری فین ہو جائے، ہمارے لائکس بہت زیادہ ہوں، ہمارے جناب فالوورز بہت زیادہ ہوں، تو ایک طریقہ سب سے آسان، سب سے ہٹ کٹ کے اللہ سے محبت کر لیجئے، اللہ مخلوق کو پیچھے لگا دے گا، کر کے دیکھ لیجئے۔ دوسری بات، انسان جس قدر اللہ رب العزت کا خوف دل میں رکھتا ہے، خشیت دل میں رکھتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے مرعوب رہتی ہے، رعب میں رہتی ہے۔ اس کی مجلس کے اندر ایک جو ہے نا وہ خاص رعب کی کیفیت ہوا کرتی ہے، ایک خاص رعب اس کی شخصیت میں آ جاتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ خوف خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور سب سے زیادہ رعب بھی انہی کی ذات کا ہوا۔ فرمایا نصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، اور فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب اثر کرتا ہے۔ تو اللہ والوں کی مجالس میں ایک رعب ہوا کرتا ہے،
یہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف خدا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں جی ہمارا رعب ہو، ہم خوف خدا دل میں رکھیں، یعنی کوئی گناہ نہ کریں، ڈریں گناہوں سے، جتنا آنکھ سے، سانپ سے، بچھو سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ ہم گناہوں سے ڈریں۔ پھر دیکھیں اللہ کیسے رعب پیدا کرتے ہیں۔ تیسری چیز، جو انسان جس قدر اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اتنا ہی مخلوق کو اس کی خدمت پہ لگا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں لوگوں کو معاون آزاد جنا ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، سعادت محسوس کرتے ہیں خدمت کرنے کے لیے۔ جی بتائیں ہم غلام، جو آپ کے یہاں حاضر، ماں نے تو آزاد جنا تھا، یہ تو کہتے ہمیں اپنا غلام بنا لیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ریاست میں پہنچے، اس ریاست کے جو نواب تھے انہوں نے ان کو بلایا تھا، تو اپنے مرید جو نواب تھے ان کی دعوت پہ پہنچے۔ اب اسٹیشن پہ جہاں بھی تھے وہاں سے گھر لے کے جانا تھا نواب صاحب نے، تو بگی لے کر آئے تھے۔ بگی میں آگے گھوڑے ہوتے ہیں، پیچھے سواریاں بیٹھتی ہیں۔ جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے ان کو بگی پہ بٹھایا، بگی سے گھوڑوں کو نکالا، خود آگے جوتے اور خود بگی کو کھینچ کے لے کے گئے۔ حضرت نے منع بھی کیا کہ آپ کیا کر رہے؟ کہ نہیں میرے شیخ آئے ہیں، میں اسی طرح لے کے جاؤں گا۔ وہ نواب صاحب اس اڈے سے یا اسٹیشن سے اپنے گھر تک، اپنی حویلی تک اسی طرح کھینچ کے لے گئے۔ جو انسان جس قدر اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اللہ اتنا ہی مخلوق کو خدمت پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ تین باتیں پتھر پر لکیر کے مانند ہیں۔ ایک عجیب واقعہ سنیے محبت الہی میں ڈوبی ہوئی ایک بچی کا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بچی تھی، اس کے ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی درد ہو گیا، کوئی پریشانی ہوئی۔ ان کو معلوم ہوا تو بچی کی تکلیف کا حال پوچھنے، جیسے عیادت کرنے، تسلی دینے بچی کے پاس آئے۔ بچی سے پوچھا، ہاں بھی بیٹا کیا حال ہے؟ بیٹی نے کہا، ابا جان اللہ نے تو میرے لیے ثواب کا ایک نیا دروازہ کھول دیا، میں کیسے اللہ کا شکر ادا کر سکتی ہوں کہ یہ تکلیف مجھے آئی ہے، میں پریشان ہوں، تو اس میں تو میرے لیے اس تکلیف کی وجہ سے نئے ثواب کا نیا دروازہ کھل گیا، میں اللہ کا اس نعمت پہ کیسے شکر ادا کروں؟ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ حیران کہ بچی کیا بات کر رہی ہے، بہت سوچتے رہے۔ تھوڑی دیر میں ان کا ایک بچہ آیا، اس بچے کو انہوں نے قریب کیا، سینے سے لگایا، محبت کا اظہار کیا۔ وہ بچی کہنے لگی، ابا جان اولاد سے تو رحمت ہوتی ہے، محبت تو اللہ سے ہوا کرتی ہے۔ کہ ابا جان اولاد سے تو رحمت ہوتی ہے، محبت تو اللہ سے ہوا کرتی ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی حالت عجیب ہو گئی، بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ تو نے تو مجھے آج بے وقت کر دیا، میری تو کوئی قیمت ہی نہ رہی۔ اس کے بعد اللہ کی قسم کھا کے انہوں نے کہا، یا اللہ جب تک میں قیامت کے دن تیرا دیدار نہ کر لوں اس وقت تک میں تیرے علاوہ کسی سے محبت نہیں کروں۔ تو محبت الہی کے جذبے تو ایسے ہوا کرتے تھے۔ ایک بزرگ تھے علی ابن موقف رحمۃ اللہ علیہ، عجیب ان کی بات ہے، ان کی سٹیٹمنٹ ایسی اسٹرانگ اور ایسی عجیب ہے، حیران ہو جاتے ہیں۔ میں بھی سناؤں گا، آپ سن لیں گے، کہ سنانا بھی بڑا آسان، سننا بھی بڑا آسان، لیکن جس دل سے یہ آواز نکلی ہوگی، کیا اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو محبت الہی کے جذبات کو بیدار کرتے ہوئے ذرا سنیں اس اسٹیٹمنٹ کو۔ علی ابن واقف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ اگر میں نے تیری عبادت جنت کے لیے کی ہے تو اللہ مجھے جنت بالکل نہ دینا۔ اللہ اگر میں تجھے سجدہ اور تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے جنت کی طلب ہے تو اللہ میں کہہ رہا ہوں مجھے جنت نہ دینا۔ اور اللہ اگر میں تیری عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ تو مجھے جہنم سے بچا لے تو اللہ میں کہتا ہوں مجھے ڈال دینا جہنم کے اندر۔ لیکن اللہ اگر میں آپ کی عبادت آپ کی محبت میں کر رہا ہوں، آپ کے دیدار کے لیے کر رہا ہوں، اللہ قیامت کے دن پھر اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں۔ یہ کہنا آسان نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا مقام ہے محبت الہی کا، کہ نہ جنت کی طلب میں نہ جہنم کے خوف سے، بس ایک اللہ کی محبت میں اللہ کی اطاعت کرنا، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ کہتے ہیں کہ زبور میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ کیا جنت اور جہنم نہ ہوتے تو کیا اللہ اس قابل نہ تھا کہ اس کی عبادت نہ کی جاتی؟ کہتے ہیں کہ زبور کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، واللہ عالم۔
بات تو صحیح ہے، زبور کی ہے کہ نہیں، بات صحیح ہے۔ اگر جنت اور جہنم نہ بھی ہوتے تب بھی اللہ اسی لائق تھا کہ اسی کی عبادت ہوتی۔ جنت اور جہنم تو اللہ نے بنائے ہیں، یہ یقیناً بنائے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی عبادت جو ہے وہ اس کے بغیر بھی اسی طریقے سے ہونی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی ابن سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو غافلین ہیں نا، اللہ سے غافل، وہ اللہ تعالیٰ کے حلم میں، برداشت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور فرماتے ہیں جو ذکر کرنے والے ہیں وہ اللہ کی رحمت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جو عارفین ہیں وہ اللہ کے لطف میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جو صدیق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہتے ہیں، اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ اللہ کی محبت کے سائے میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق بڑھ جاتا ہے نا، تو ملاقات کے شوق کے لیے انسان موت کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب یہ آئے گی، کب مجھے اللہ سے ملاقات ہو۔ یہ موت کے انتظار میں ہوتے ہیں، جیسے پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے نا آزادی کے انتظار میں، اسی طرح پھر ان کی روح اپنے جسم کے پنجرے کے اندر ہوتی ہے کہ بس کب اللہ کے ہاں ملاقات کے لیے بلاوا آئے، اور کب یہ جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹے اور روح اس جسم سے آزاد ہو کر اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے پہنچے۔ تو جن کو تو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، انہیں پھر موت محبوب ہو جایا کرتی ہے، موت محبوب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موت کا فرشتہ آیا اور کہا جی آپ کو لے کے چلنا ہے، موت کا وقت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کیا کوئی حبیب کسی حبیب کی روح قبض کرتا ہے؟ کیا کوئی دوست کسی دوست کی بھی روح کو قبض کرتا ہے؟ وہ تو خلیل اللہ تھے نا، اس مقام کے اعتبار سے انہوں نے ایک بات کہی۔ ملک الموت حیران ہو کے پہنچے اللہ میاں کے پاس، یا اللہ خلیل اللہ تو یہ کہتے ہیں کیا کوئی دوست کی روح قبض کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جاؤ میرے خلیل کو جا کے یہ کہہ دو۔ وہ نیچے آئے، ابراہیم علیہ السلام سے آگے کہنے لگے اللہ فرماتے ہیں کیا کوئی دوست کسی دوست کی ملاقات کو انتظار کرتا ہے؟ کیا کوئی دوست کسی دوست کی ملاقات کے بارے میں منع کرتا ہے، انکار کرتا ہے، انتظار کرواتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ موت اللہ سے ملاقات ہے، کہنے لگے عجل عجل، جلدی کر جلدی کر، جلدی سے روح قبض کر لے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ یہ موت کیا ہے؟ تحفۃ المؤمن الموت، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ موت کیا ہے؟ موت تو اللہ سے ملا دینے والا ایک پل ہے جو مومن کو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے، خود غور کیجئے، آج ہمیں جتنی خیریں ملی ہیں سب اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔ آج کے بعد جتنی خیریں ہمیں ملنی ہیں اللہ ہی سے ملنی ہیں۔ مرنے کے بعد جتنی خیریں ہمیں ملنی ہیں اللہ ہی سے ملنی ہیں۔ تو جس بندے کو یقین پختہ ہو جائے کہ وہ تو پھر اپنی ماں سے زیادہ محبت کرنے والے پروردگار کے پاس جانے کے لیے تڑپتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے جو میں پہنچوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے نا، وہ پھر اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے۔ چنانچہ مسلم ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے ان کو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں وہ لذت ملتی ہے جو بیان سے باہر ہوتی ہے۔ جن کو ہوتی ہے نا، اگر ہمیں ہوتی تو ہمیں بھی مل گئی ہوتی۔ جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے کیسے پتہ لگتا ہے؟ وہ مصلی پہ وقت گزارتے ہیں، وہ مصلی پہ وقت گزارتے ہیں۔ مصلی آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل بڑے ریشمین، بڑے خوبصورت ڈیزائننگ والے آ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر نا کانٹے لگے ہوتے ہیں کہ بیٹھنے نہیں دیتا، بیٹھ کے دکھائیں۔ نماز تو کسی طرح مارے باندھے پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دوسرا سلام پھرنے کے بعد کوشش ہوتی ہے بس کسی طرح دوڑ لگائیں، اور مسجد سے نکلنے والا سب سے پہلے میں ہی ہوں۔ کئی سال پرانی بات ہے، کرکٹ میچ چل رہے تھے ان دنوں میں، تو نماز پڑھی مسجد میں، ایک ساتھی برابر میں کوئی نمازی تھا، معلوم نہیں کون تھا، پتہ نہیں کتنی مشکل سے اس نے دوسرا سلام پھیرا ہے، اور وہیں کہ وہیں اس نے فوری طور پہ جو ہے نا وہ کمنٹری شروع کر دی مسجد میں۔
واٹس ایپ کے اوپر کسی نے ایک میسیج بھیجا ہوا تھا بڑا مزیدار. وہ یہ تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد موبائل اس طرح دیکھتے ہیں جیسے قبولیت نماز کا میسیج آ چکا ہو, کہ اوپر سے جواب آ گیا ہو بھائی تم نے نماز پڑھی ہے, قبول ہو گئی. ایک مرتبہ ایک صاحب کے بارے میں معلوم ہوا, آج کل رمضان ہے, تراویح جگہ جگہ چل رہی ہے الحمدللہ, تو وہ ہر 2 رکعت تراویح پڑھانے کے بعد میسیج ضرور دیکھتے. یہ تو تعلق دیکھیں نا کن سے ہے. تو جن کا تعلق اللہ سے ہے نا, ہم اپنے بارے میں چیک کر لیں. اگر ہمیں اللہ کے ذکر میں لذت ملتی ہے اور اللہ سے تعلق ہے تو مصلی سے اپنا تعلق چیک کر لیں کتنا ہے. نمازوں کے علاوہ مصلی میں ہم کتنا بیٹھتے ہیں؟ کیا مصلی ہمیں بیٹھنے دیتا ہے, ٹکنے دیتا ہے, یا کانٹے لگے ہوتے ہیں بھاگتے ہیں وہاں سے دوڑ لگاتے ہیں؟ خود چیک کر لیں. جن کو تو اللہ سے محبت تھی نا, ساری رات پھر عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں, گھنٹوں کے حساب سے اللہ کی یاد میں بیٹھنا. ہم تو 5 منٹ کی پابندی بھی نہیں کر پاتے بعض مرتبہ. تو جن کو اللہ سے محبت ہوا کرتی ہے وہ پھر مصلی پہ آ جاتے تھے اور پرسکون ہو جاتے تھے. آج بھی جن کو اللہ سے محبت ہے وہ مصلی پر آتے ہیں تو ایسے سکون میں آ جاتے ہیں جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے. تو ہم اپنا مصلی کے ساتھ تعلق دیکھیں بھی اور بڑھائیں بھی. ایک اللہ والے گزرے ہیں داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ایک عجیب بات الہام فرمایا, اے داؤد, جھوٹا ہے ہر وہ آدمی جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور رات آ جائے اور پھر وہ سو جائے, تہجد نہ پڑھے. جھوٹا ہے وہ آدمی. داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو پروردگار عالم میں الہام فرمایا, دل میں فرمایا, اے داؤد, ہر وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رات آنے پر سو جاتا ہے, ہر وہ شخص جھوٹا ہے. کیا محبوب اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے تنہائی کا انتظار نہیں کرتا؟ محبوب اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے تنہائی کا انتظار کرتا ہے. تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ رات کو پھر تنہائی کا انتظار کیا کرتے ہیں. آج ہماری راتیں, آج اس جگہ پہ, آج اس جگہ پہ, آج اس کارنر پہ, آج اس کارنر پہ, آج فیس بک کے سامنے, اور آج فلاں چیز اور فلاں جگہ. تو جن کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ پھر اللہ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. یہ رات جب آتی ہے نا تو 3 طرح کے لوگوں کی کیٹیگریاں بنتی ہیں. ہر رات کو 3 طرح کی کیٹیگریاں بن جاتی ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ رات کو اللہ رب العزت فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں. پہلی ٹیم وہ ہوتی ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو, جتنے بھی غافلین ہیں نا, تہجد کا خاص وقت جب شروع ہونے لگے ان سب کو سلا دو. میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا اس وقت. چنانچہ آپ دیکھیں گے زندگی میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو ساری رات کھیل تماشوں میں, گپوں میں اور مختلف چیزوں میں رات گزارنے کے ارادے کریں گے, لیکن جیسے ہی تہجد کا وہ آخری پہر شروع ہوگا انہیں نیند آ جائے گی. کہہ رہے ہیں ساری رات آج ہم نے یہ کرنا ہے جی, یہ ساری رات یہ تماشے کرنے ہیں, ساری رات یہ کرنا ہے. وہ ساری رات نہیں کر پاتے, تہجد کے وقت میں ان کو سلا دیا جاتا ہے. دوسری ٹیم فرشتوں کی ہوتی ہے, ان کو کہا جاتا ہے دیکھو, اللہ فرماتے ہیں جاؤ یہ میرے پیاروں کے اٹھنے کا وقت ہے, اس وقت جا کر ان کو پر مار کر اٹھا دو. یہ اٹھیں گے, وضو کریں گے, مصلی پر آئیں گے, مجھے منائیں گے, جو مانگیں گے میں ان کو عطا کر دوں گا. یہ میرے پیاروں کے اٹھنے کا وقت ہے. تو فرشتے آتے ہیں, پر مار کے جگا دیتے ہیں. دنیا میں بھی میسج بھیجتے ہیں نا ایک دوسرے کو جگانے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی نظام بنایا ہوا ہے. تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ اللہ رب العزت بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے بندوں کو پر مار کے جگا دینا, یہ میرے اتنے پیارے اور مقربین ہیں, اگر اٹھ جائیں تو بھی میرے پیارے ہیں, دوبارہ کروٹ لے کے سو جائے تو بھی میرے پیارے ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دن رات اللہ کی محبت میں اور دین کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں, ان کی زندگیاں جدا ہوتی ہیں. تو 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس پیارے وقت میں, خاص وقت میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, سلا دیتے ہیں. یہ ساری رات بدماشیاں کرتے رہتے ہیں اور اس خاص وقت میں پھر انہیں نیند آ جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تہجد نہیں پڑھتا,
بس نماز پڑھ لیتا ہوں، تہجد نہیں پڑھتا۔ یہ سوچنے کا ایک انداز ہے۔ ایک انداز یہ بھی ہے کہ تہجد کے وقت اللہ تجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتے اس لیے نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ جی اللہ آپ کو اس وقت دیکھنا ہی نہیں چاہتے، آپ کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے، یہ بھی تو سوچنے کا انداز ہے۔ بعض لوگوں کو اس طرح کے ٹیکے لگانے پڑتے ہیں نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی سنت کی کیا ضرورت ہے یا نفل کی کیا ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے، اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے، ایسی چل جائے گا، کیا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کا علاج پھر کیا ہوتا ہے؟ انہیں سوچنا چاہیے کہ جنت کا بھی تو میرے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر میں جنت میں نہیں گیا تو خیر ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ کوئی ضروری ہے میرا جنت میں جانا؟ جب آپ کے لیے دین کی چیزیں ضروری نہیں تو جنت کے لیے آپ ضروری ہیں؟ تو اس طریقے سے بھی انسان سوچے جی میں تہجد نہیں پڑھتا۔ جی آپ تہجد نہیں پڑھتے، یہ آپ کی سوچ ہے، کوئی ذات اس وقت آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی، پھر توبہ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو اب ہم غور کریں، ہم ان تین کیٹیگری میں سے کس کیٹیگری کے اندر آ رہے ہیں؟ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو تصوف سلوک ہے، بیت ہونا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں چلنا، سلوک کی منازل طے کرنا، بالخصوص ہمارے چاروں سلسلے الحمدللہ حق ہے، لیکن بالخصوص ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر انسان پہلے بیت ہوتا ہے، 6 معمولات دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے بعض اللہ کے بے نیک بندے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کو مختلف اسباق دیے جاتے ہیں۔ ٹوٹل 35 اسباق ہیں اس سلسلے کے اندر، مدون طریقے کے اوپر ہر چیز موجود ہے الحمدللہ، تو لوگ کرنے والے آج بھی کرتے ہیں۔ تو جو اس سلوک کے راستے پہ چل پڑتا ہے نا، اس کے لیے پھر 5 نمازوں کی گنتی نہیں ہوتی بیچارے کے لیے، وہ پھر 9 کی باتیں ہوتی ہیں، 10 نمازیں پڑھتا ہے۔ وہ ایک مہینے میں 30 دن میں 35 دفعہ تہجد پڑھ لیتا ہے، 9-10 نمازیں وہ کیسے پڑھتا ہے؟ 5 فرض تو اس نے پڑھنے ہی پڑھنے، اس کے علاوہ وہ جناب اشراق بھی پڑھ لیتا ہے، وہ اوابین بھی پڑھ لیتا ہے، وہ چاش بھی پڑھ لیتا ہے، وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے۔ اور تصوف کے اندر تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ تہجد کی نماز گویا کہ فرض ہے، اس کے بغیر ترقی کسی کو نہیں ملی۔ جتنے ولیوں کو ولایت ملی ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے تہجد نہ پڑھی ہو۔ یہ وہ عظیم پیارا وقت ہے جب اللہ اپنی ولایت تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کوئی بھی ہو، عطار ہو، رومی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ رات کو تہجد میں اٹھنا، اللہ کے سامنے مانگنا، یہ پابندی کرنا، یہی راستہ بنتا ہے ولایت کا، اور یہی قرب الہی کا راستہ بنتا ہے۔ دیکھیں ولایت کے بھی 2 رنگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے بارے میں ایک حکم ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، تو سب کے دوست اللہ، سب دوست ہیں، کوئی دشمن تو نہیں ہے۔ لیکن جو خصوصی تعلق ہے ان اولیاءہ الا المتقون، یہ تعلق کچھ اور ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ تعلق کچھ اور ہے کہ موت کے وقت آواز آ رہی ہو، یا ایتھا النفس نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ تعلق کچھ اور ہے کہ موت کے وقت آواز آ رہی ہو، اے اطمینان پا جانے والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ، یہ معاملات کچھ اور ہے۔ اس کے لیے بھی تہجد کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو ہم تہجد کے بارے میں فکر مند ہو جائیں اور اس کے لیے رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں۔ تہجد پڑھنے کا آسان طریقہ بھی سمجھ لیجئے۔ جس شخص نے عشاء کی نماز ادا کر لی، فرض ادا کر لیے، عشاء کی نماز ادا کر لی، یہ شخص اب تہجد پڑھ سکتا ہے۔ گو کہ اس نے سردی میں 7 بجے عشاء ادا کی ہو، یہ 7:30 بجے بھی عشاء پڑھ سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے۔ عشاء اگر 7 بجے بھی ادا کی ہے تو تہجد 7:30 بجے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تہجد کے لیے سونا شرط نہیں، عشاء کی نماز کا پڑھ لینا ضروری ہے۔ ہاں آخری پہر جو رات کا بالکل انتہائی آخری وقت آتا ہے وہ افضل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک نہیں، بالکل صحیح۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عشاء کے بعد کوئی تہجد ہی نہ پڑھ سکے۔ تو آج ہم کم سے کم اتنا ارادہ تو ضرور کر لیں کہ روزانہ عشاء کے بعد 2 نفل کر کے 4 رکعت تہجد ضرور پڑھیں گے، چاہے عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، یا رات 11-12 بجے سونے سے پہلے پڑھ لیں، یا رات کو جلدی سو جائیں اور فجر کی اذان سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ کر پڑھ لیں۔ تو ہم تہجد کا ارادہ کریں۔ جو عشاء کے بعد والی تہجد ہے نا، آج کے بعد اس میں ناغہ نہ ہو۔ اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم تہجد گزار لوگوں کے طبقے میں آ جائیں گے، ہمارا گزار تہجد گزار لوگوں میں ہو جائے گا۔ اس کی مثال دیکھیں، کسی بینک میں اگر کوئی بینک مینیجر اپنے آفیسر کو بلائے کہ بھئی اکاؤنٹ ہولڈرز کی لسٹ لے کر آؤ، وہ جناب پوری لسٹ لے کر آئے تو سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ اس میں ہوں گے، تو کسی اکاؤنٹ کے اوپر لکھا ہوگا اس کے اکاؤنٹ میں 20 روپے پڑے ہیں، کسی میں 100 پڑے ہیں، کسی میں 1000 پڑے ہیں، کوئی لاکھوں کروڑوں میں بھی ہوگا، کوئی اور بھی آگے جا سکتا ہوگا، اربوں میں بھی کوئی ہوگا۔ لیکن جب اس نے پہلے مانگی تھی نا اکاؤنٹ ہولڈرز کی لسٹ لے کر آؤ، تو کروڑوں والے بھی اسی لسٹ میں موجود ہیں اور 20-50 روپے والے بھی، 100 روپے والے بھی اس میں موجود ہیں۔ تو ہم عشاء کی نماز کے بعد جو تہجد کی ترتیب ہے، کم سے کم اس درجے پر تو آ جائیں، کل قیامت کے دن میں آواز لگے گی تہجد پڑھنے والے کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے پہلی صف میں وہ کھڑے ہوں گے، آگے والی صفوں میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ساری رات تہجد پڑھی تھی، لیکن پیچھے کہیں ہمارا نام بھی آ ہی جائے گا، اس لسٹ میں آ جائے گا۔ تو ہم کم سے کم آج کے بعد تہجد گزار لوگوں کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کروا لیں۔ تو عشاء کے بعد چاہے تہجد پڑھ لیں، تو اس کے لیے ہم اللہ سے مانگنا بھی شروع کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ یہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، یہ قبولیت دعا کا وقت ہوا کرتا ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا ون ونڈو آپریشن، گورنمنٹ نے یہ شروع کیا، بہت سارے محکمے تھے تو فیکٹریوں والوں کو اور بڑے کاروباری لوگوں کو نا مختلف کاموں کے لیے الگ الگ محکموں میں جانا پڑتا تھا، تو انہوں نے ان کی آسانی کے لیے ایک ون ونڈو بنا دی کہ بھئی آپ آ جاؤ، آپ کے سارے جو محکمے جو آپ سے ریلیٹڈ ہے یہیں آپ کا کام ون ونڈو پہ حل ہو جائے گا۔ تو بالکل یہ تہجد کا معاملہ جو ہے نا ون ونڈو آپریشن کی مانند ہے۔ سارا دن لوگوں کے سامنے کھپنا، پریشان ہونا، ادھر ادھر ذکر کرنا، فکر کرنا، لگے رہنا، اس سے بہت زیادہ آسان یہ ہے کہ انسان رات کو تہجد کے وقت میں، آخر وقت میں اٹھے، اس وقت آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، حل من سائل فاعطی لہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، ہمارے لیے گولڈن چانس ہوا کرتا ہے، ہم ساری پریشانیاں اس وقت رب کے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اپنے حق میں فیصلے کروا لیں۔ تو یہ رات کو قبولیت دعا کے اوقات ہوا کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم فکر کریں اور اللہ سے مانگ لیا کریں۔ دنیا میں بھی انسان دیکھتا ہے نا کہ بھئی کس وقت میں نے اپنی بات منوانی ہے، بیوی نے کچھ خاوند سے بات منوانی ہو نا، موقع کو غور کرتی ہے کہ کس وقت میں نے بات کرنی ہے۔ اسی طرح کسی کلرک نے، آفیسر نے اپنے بڑے آفیسر سے بات منوانی ہو نا، تو وہ دیکھتا ہے آج باس آیا ہے، اس کا موڈ کیسا ہے، آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ آج موڈ بڑا خراب ہے جی، موسم ٹھیک نہیں ہے آج۔ موسم ٹھیک کا مطلب نہیں ہے کہ آج موڈ ٹھیک نہیں ہے، لگتا ہے بیوی سے لڑ کے آیا ہوا ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں جی آج موسم بڑا پیارا ہے، یعنی موڈ اچھا ہے، تو جو فائلیں انہوں نے سائٹ پہ رکھی ہوتی ہے نا، وہ آگے کہ جی آج موڈ اچھا ہے، آج سب پہ سائن ہو جائیں گے، سارے کام ہو جائیں گے، اس وقت انہوں نے وہ خاص فائلیں جو ہے نا اپنی مرضی کی وہ نکال کے رکھنی ہوتی ہیں، وہ موڈ چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سمجھنے کے لیے مثالیں ہیں کہ اللہ رب العزت رات کو آواز لگوا رہے ہوتے ہیں، کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، اللہ کی طرف سے آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت ہم کھڑے ہو کے اگر اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے اس وقت تہجد میں مانگنا شروع کریں اور خوب مانگیں، انشاءاللہ یقین کے ساتھ تہجد میں جو دعائیں ہم مانگیں گے، اپنی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو اپنی آنکھوں سے قبول ہوتا بھی دیکھیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی گزرے ہیں، اللہ نے ان کو بہت عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، صاحب شریعت بھی تھے، زبور ان کو عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی نازل فرمائی، اے داؤد بنی اسرائیل کے نوجوانوں سے کہہ دو یہ کہاں لگے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا تو نہیں تھا، لیکن سمجھنے کے لیے اسی طرح کے کاموں میں کہیں لگے ہوں گے۔ داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد ان نوجوانوں سے کہہ دو یہ کیا بے وفائی ہے، میرے در کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں یہ بے وفائی کر رہے ہیں؟ اگر یہ لوگ جان لیتے جو میرے در سے پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں کہ مجھے ان کے واپس آنے کا کتنا انتظار ہے اور مجھے ان سے کتنی محبت ہے اور کتنی نرمی ہے، اگر ان کو صرف اس میری کیفیت کا اندازہ لگ جائے وہ گناہ چھوڑ دیں بلکہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ میں اپنے در سے دور بھاگنے والوں کے کتنے انتظار میں بیٹھا ہوں، کس طرح اشتیاق ہے مجھے ان کی ملاقات کا،
اگر ان نافرمانوں کو، ان بے وفاؤں کو میرے محبت کا اندازہ ہو جائے، یہ کس طریقے سے اگر اس چیز کو، میری کیفیت کو جان لیں، یہ ان کے دل پھٹ جائیں، یہ موت ان کو آ جائے، یہ برداشت نہ کر سکیں۔ اور اے داؤد اب خود غور کر لو، اگر نافرمانوں کی محبت میرے دل میں اتنی ہے، جو میری طرف چل کر آنے والے ہیں، جو مجھے منانے والے ہیں، جو مجھ سے مانگنے والے ہیں، جو میری یاد میں بیٹھنے والے ہیں، جو میری عبادت کرنے والے ہیں، میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اللہ کے در سے غافل ہو جائے، پیٹھ پھیر کے دور چلا جائے، اللہ اس کے لیے اتنے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جو رمضان کی راتوں میں، طاق راتوں میں اپنے پروردگار کے در پر آ جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ کتنا معاملہ کریں گے اور کتنی رحمت عطا فرمائیں گے۔ ایک بات اور بھی غور سے سن لیجئے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ انسان کو محنت سے نہیں، یہ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ یہ محبت الہی کا یہ مقام، یہ محنت سے زیادہ اللہ کی رحمت سے ملا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو خاص معاملہ ہے، یہ اللہ کی توجہ اور اللہ کی محبت سے ملتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھ لیجئے، ایک چھوٹا بچہ ہے، چلنا سیکھ رہا ہے، اس کا باپ اس کو بلاتا ہے، آؤ میری طرف۔ باپ کو معلوم ہے یہ چل کے میرے پاس نہیں آ سکتا، کہیں گر نہ جائے، لیکن پھر بلاتے ہیں آؤ میرے پاس۔ بچہ کھڑا ہوتا ہے، اٹھتا ہے، قدم اٹھانا شروع کرتا ہے۔ باپ اس تیاری میں ہوتا ہے کہ اگر کہیں گرنے لگا تو گرنے سے پہلے میں اس کو تھام لوں گا۔ تو بالکل اسی طرح ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آؤ میری محبت کی طرف، ففروا الی اللہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ بلا رہے ہیں اپنے در کی طرف، اور اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم نہیں یہ سفر طے کر سکتے، ہم اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں بغیر اللہ کی مدد کے۔ جب انسان قدم آگے بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو بازو ہوتے ہیں وہ بندے کو تھام لیا کرتے ہیں، وہ گرنے نہیں دیتے، وہ بھٹکنے نہیں دیتے، وہ بہکنے نہیں دیتے، وہ شیطان کا لقمہ نہیں بننے دیتے، اللہ حفاظت فرما لیتے ہیں، اللہ تھام لیا کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ کون آنے لگا ہے، کون بڑھ رہا ہے، تو ہم ارادہ کریں اللہ کی محبت کی طرف بڑھنے کا، گناہوں کو چھوڑنے کا، نبی کی اتباع میں آنے کا۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے ہماری طرف آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کون ہے جو میری طرف قدم بڑھاتا ہے، جو میرا چاہنے والا ہے، میرے پاس آتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج ہم بھی دعاؤں میں یہ اللہ سے مانگیں گے، اے کریم عمر گزر گئی، بال سفید ہو گئے، اب تو تھوڑا وقت باقی ہے، پتہ نہیں یہ رمضان کے بعد اگلا رمضان اب ملے نہ ملے۔ اللہ اب اپنی رحمت فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم پر رحمت فرما دیجئے۔ تھوڑے سے اوقات ہیں، یہ محفلیں، یہ دن دوبارہ معلوم نہیں کب ملیں کب نہ ملیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ وہ کریم اپنے در سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتا، وہ کریم ہر ایک کو عطا فرماتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو تو اپنے کرم کے اوپر بڑا ناز ہے، آپ نے تو خود قرآن میں فرمایا انی انا الغفور الرحیم، اللہ آپ تو رحمت کرنے والے ہیں، اللہ ہم پر مہربانی فرما دیجئے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ دنیا میں جو سائل ہوتے ہیں، جنہوں نے روٹی مانگنی ہوتی ہے، 20 50 100 روپے مانگنے ہوتے ہیں، ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، نہیں ملتا، انکار ہو جاتا ہے، وہ دوسرے در پہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے نہیں ملتا کسی اور در پہ چلے جاتے ہیں، وہاں نہیں ملتا کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ ہمیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہمارے پاس تو ایک ہی در ہے، اللہ وہ تیرا در ہے۔ اللہ ہم تو کہیں اور جا بھی نہیں سکتے اور جانا بھی نہیں چاہتے، اللہ اپنے در سے عطا فرما دیجئے، ہمیں محرومین میں نہ لکھیے۔ کچھ بدقسمت ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، قیامت کے دن قرآن بھی ان کی شفاعت نہیں کر پاتا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان کی شفاعت سے ہاتھ اٹھا لیا کرتے ہیں۔ اب ایک حدیث سن لیجئے، دلوں کو تھام کر، پھر اس کے بعد توبہ کے کلمات بھی ہوں گے، دعا بھی ہوگی، بہت توجہ کے ساتھ، بلکہ 2 حدیثیں سن لیجئے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں جو رمضان میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، نہ اس کے نماز قبول ہوتے ہیں، نہ نفل قبول ہوتی ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث اب دلوں کو تھام کے سن لیجئے، حدیث کے اندر آتا ہے، میں نے اپنے شیخ پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے یہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہے، زیمبیا میں اعتکاف میں بھی سنائی تھی۔
فرمایا کہ نبی علیہ السلام جب منی میں تھے صحابہ کو فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میری امت کا ایک نوجوان فرشتے اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں گے، اس کو مار رہے ہوں گے، اس حال میں ہوگا کہ اس کی پٹائی ہو رہی ہوگی، وہ مجھے دیکھ لے گا، میری طرف آئے گا، مجھے پکارے گا، میں قریب جا کے فرشتے سے کہوں گا یا ملائکۃ ربی ما ذنبہ، اے میرے رب کے فرشتوں اس نے کون سی غلطی کون سی خطا کی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان مجھے پکڑ لے گا، فرشتوں نے اسے پکڑا ہوگا، فرشتے اسے مار رہے ہوں گے، اس نے مجھے جو ہے وہ پکڑا ہوا ہوگا، فرشتوں سے میں پوچھوں گا یا ملائکۃ ربی، ہے میرے رب کے فرشتوں اس نے کون سا گناہ کیا؟ فرشتے کہیں گے اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان میں بھی اس نے گناہ کیا۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے نوجوان سے، اے نوجوان کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا، قرآن نہیں سمجھا تھا، قرآن کی باتیں نہیں سنی تھیں؟ کہے گا کہ یا رسول اللہ سنا تو تھا لیکن بھول گیا تھا۔ نبی علیہ السلام فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے لیے کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے لیے تو اس کا حکم یہی ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ اب نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا رحمان یا اللہ میری امت کا نوجوان ہے، گناہ کر بیٹھا، توبہ نہ کی، موت آ گئی، آپ اس کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احمد اس کا فریق مخالف بڑا قوی ہے، جس نے اس کے اوپر آج مقدمہ کیا ہوا ہے بڑا قوی ہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے یا اللہ مجھے بتا دیجئے وہ کون ہے، میں اس کو راضی کر لوں گا، میں اس سے بات کر لیتا ہوں، اس کے اوپر مقدمہ ختم ہو جائے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے، پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احمد اس کا فریق مخالف رمضان کا مہینہ ہے، اس کا فریق مخالف رمضان کا مہینہ ہے، اس نے اس کے اوپر مقدمہ دائر کیا ہے کہ اس نے رمضان میں بھی اپنے گناہ، اپنی حرکتیں، اپنے حرام تعلقات، اپنی ساری گناہ کی چیزیں نہ چھوڑی، جھوٹ نہ چھوڑا، دھوکہ نہ چھوڑا، رمضان نے اس کے اوپر مقدمہ کیا ہوا ہے تو میں تو اس کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ حدیث سنیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرمایا کہ جیسے ہی اللہ مجھے یہ کہیں گے کہ رمضان نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہوا ہے، نبی علیہ السلام فرمائیں گے انا بری من کا، میں بھی اس سے بری ہوں جس کا رمضان فریق مخالف ہے، میں بھی اب آگے شفاعت نہیں کرتا۔ پھر اس نوجوان کو جس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان میں اللہ کی نافرمانیاں کی، رمضان میں گناہ نہ چھوڑے اور رمضان میں بہت ساری بدتمیزیاں کرتا رہا، بدماشیاں کرتا رہا، اس کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، ابھی توبہ کا وقت ہمارے پاس باقی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رمضان جب پورا ہو جاتا وہ فرمایا کرتے تھے مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے مہینے میں قبولیت کروا لی، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے اوپر حسرت اور افسوس کرتا ہوں جنہوں نے رمضان کے مہینے میں بھی مغفرت نہ کروائی، اللہ ان کے اس نقصان کی تلافی کرے۔ چند راتیں باقی رہ گئی ہیں، ہم اللہ کے در پر آ جائیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ رمضان میں بھی نافرمانی کرنا یہ زیادہ نقصان کا ذریعہ ہے۔ تو ہم بس اللہ سے مانگیں یا اللہ اب ایک دفعہ ہمیں محبت سے دیکھ لیجئے، ایک دفعہ ہمیں محبت سے دیکھ لیجئے، ہمارا کام کر دیجئے۔ اللہ پوری امت پہ جو نیک بندہ اس وقت ہو، کسی کی آپ کو نماز اگر پسند آئی ہو، کسی کی تلاوت پسند آئی ہو، کسی کا سچ بولنا پسند آیا ہو، کسی کی حیا اور پاک دامنی پسند آئی ہو، کسی کے صاف کاروباری معاملات پسند آئے ہوں، اللہ کسی کا کوئی عمل آپ کو اگر پسند آیا ہو، اللہ اسی ایک نیک بندے کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیعت ہونا چاہیں وہ بیعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔
साथ साथ कलिमात पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह, इन कलिमात से हम तौबा ताइब हो चुके हैं। 6 मामूलात हैं, अगर पाबंदी से करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत दिलों में बढ़ेगी। पहली चीज़ है इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दूसरी चीज़ है दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ये दोनों चीज़ें सुबह शाम 100 मरतबा पढ़नी हैं। चलते फिरते काम काज के दौरान भी पढ़ सकते हैं, कहीं आते जाते भी पढ़ सकते हैं। वुज़ू में पढ़ें तो बहुत अच्छा, नहीं तो बग़ैर वुज़ू के भी पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़ है कुरान मजीद की रोज़ाना तिलावत। 1 सिपारा हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आधा सिपारा सही। ऐसा ना हो कि फ़ेसबुक का पेज रोज़ हो और कुरान का पेज रोज़ ना हो। बहुत सारे इस उम्मत में ऐसे भी बदनसीब आज मौजूद हैं जो फ़ेसबुक का पेज तो दिन में कई मरतबा खोलते हैं और कुरान का पेज पाबंदी से नहीं खोलते। ये बदनसीबी की बात है। चौथी चीज़ है वक़ूफ़ क़ल्बी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ध्यान। हर घड़ी हर आन ये रखना है ध्यान, मेरा दिल कर रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और पाँचवीं चीज़ है मुराक़बा। मुराक़बा कहते हैं आँखों को बंद करके, सर को झुका के ख्याल करके बैठ जाना कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 10-15 मिनट के लिए सारी दुनिया से हट के अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना, ये दिलों की कैफियत को बदल दिया करता है और दिलों को अल्लाह से जोड़ दिया करता है। और छठी चीज़ है राब्ता शेख। तो जो जिनसे बैत हो तो अपने शेख की सहूलत को, राहत को सामने रखते हुए राब्ते में रहने से फ़ायदे हुआ करते हैं। अल्लाह ताला इन मामूलात पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुराक़बा और दुआ से पहले 1-2 ऐलानात हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल दोपहर को 2 बजे उसी तरीके से जैसे एतवार को चल रहा है क़ससुल क़ुरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात होंगे। और कल रात को 10:05 पे इंशाअल्लाह क़ससुल क़ुरान ही के सीरीज़ का बयान होगा, जिसमें हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम और हज़रत हज़क़ील अलैहिस्सलाम के वाक़यात का इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िक्र होगा। और ताक़ रातों का पहले भी कई दफ़ा ऐलान हुआ, दूसरी ताक़ रात आज है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ताक़ रातों में तरतीब 10:30 बजे है। आज 1-2 मिनट लेट हो गए थे, तकरीबन इसी तरह 1-आध मिनट के फ़र्क से। तो 10:30 बजे इंशाअल्लाह ताक़ रातों में ये बयानात हैं, 2 हो चुके हैं, अब तीसरा इंशाअल्लाह परसों होगा। वहुव यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह सरपरस्त है नेकोकारों का। इस आयत के तहत कुछ वाक़यात सुनाए जाएंगे कि जो नेकोकारी की ज़िंदगी इख्तियार कर लेता है अल्लाह उसका सरपरस्त हो जाता है, उसके मामलात फिर अल्लाह की तरफ से तय होते हैं। तो इनकी भी पाबंदी अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। और अब थोड़ी देर के लिए ज़िक्र क़ल्बी कर लीजिए, आँखों को बंद कर लीजिए, सरों को झुका लीजिए, ये ख्याल करके बैठिए कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم اپنی خصوصی رحمت میں ہم سب کو شامل فرما۔ یا الہ العالمین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو کر کے بھول گئے معاف فرما، جو یاد ہیں معاف فرما، جو دن کے اجالے میں کیے معاف فرما، جو رات کی تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اللہ وہ جنہیں گناہ ہی نہ سمجھا، اللہ ان کو بھی معاف فرما۔ ہماری اس چوری اور سینہ زوری کو معاف فرما۔ رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ ہم سے تو دنیا کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، قیامت کی دھوپ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ رحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سے تو دو لوگوں کے سامنے ذلت برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن اولین آخرین کے سامنے کیسے ذلتوں کو برداشت کریں گے؟ اللہ ہمارے گناہوں کو یہیں معاف فرما دیجئے۔ رب کریم حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم وقت کے مطابق صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے اعمال میں برکتیں عطا فرما، صحت اور حافظے میں برکتیں عطا فرما۔ رب کریم قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے در سے لگائے رکھنا، اپنی رحمت کے سائے میں چھپائے رکھنا۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ ایک لمحے کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا، ایک پل کے لیے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ رب کریم جن لوگوں سے باتیں کرنے سے آپ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن سے بات کرنے سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ ان سے باتیں کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے ناجائز، حرام، مشتبہ اور غلط استعمال سے ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں حقوق مانگنے کے بجائے ادا کرنے کا شوق اور اس کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، دلوں میں گنجائشیں پیدا فرما، دلوں میں وسعتیں پیدا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، رمضان میں یا اللہ جن لوگوں نے روزے رکھے اور اب سحری اور افطاری کی اور قرآن پڑھا اور سنا، اللہ سب کو قبول فرما۔ آج بھی قرآن مجید کی تکمیل ہے، حافظ کریم صاحب نے قرآن پاک کو پورا کیا۔ اللہ قرآن مجید ہم سب کو سارا سال شوق سے اور محبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پڑھنے میں ہم سے بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں، کچھ جان بوجھ کے ہوتی ہیں، کچھ غلطی سے ہوتی ہیں، جانے انجانے کی ساری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ اس پہ کامل اجر عطا فرما، اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، اس کو ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ قرآن مجید کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کی بہار بنا۔ قرآن مجید کو قیامت کے دن ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنا۔ اللہ کچھ لوگوں کو یہ جو پڑھنے والے ہوں گے ان کو یہ جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن انہیں جنت میں لے جائے گا، اور کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں قرآن لعنت کرتا ہے اور جہنم میں لے جائے گا۔
اللہ ہم پر رحمت فرما دیجئے، قرآن کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنا دیجئے، رمضان کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنا دیجئے۔ رمضان کا معاملہ بھی ایسا، کچھ لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، کچھ کو جہنم میں ڈلوا دے گا۔ اللہ رمضان اور قرآن کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنا دینا، ہماری کوتاہیوں اور کمیوں کو، غلطیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ رب کریم ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما یا الہ العالمین۔ حذیفہ بنت مفتی طیب کو بھی شفا اور صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما یا اللہ۔ عبد الرحمن اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں اللہ، جتنے بھی ہمارے گھروں میں اور ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ، سب کو شفا عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی رحمت کی نظر فرما یا الہ العالمین۔ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور صحت بھی آپ کی نعمت ہے، اللہ ہماری بیماری کی اس نعمت کو صحت کے ساتھ تبدیل فرما، اللہ عافیت اور خیر کا معاملہ فرما یا الہ العالمین۔ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان، گھریلو پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان، کاروباری پریشانیوں کو دور فرما یا الہ العالمین۔ جب ہماری موت کا وقت آ جائے، جسم کا اور روح کا الگ ہونے کا وقت آ جائے، اللہ فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے، اللہ جیسا سینے پہ ہاتھ رکھے عشق نبی سے بھرا ہوا پائے، اللہ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے نور نبوت اور باغ نبوت سے سجا ہوا پائے، آنکھوں پر ہاتھ رکھے روح نکالنے کے لیے حیا سے بھرا ہوا پائے، اللہ دماغ پر ہاتھ رکھے علوم نبوت سے بھرا ہوا پائے، اللہ اس مبارک حال میں ہمیں موت عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں غسل دیا جائے ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے تقوی کی پوشاک عطا فرما، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھے ہمیں نماز کی حضوری عطا فرما، اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں قبر میں اتار دیا جائے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اللہ قیامت کی صبح تک قبر میں اتنا عرصہ رہنا ہے اس کو ہمارے لیے آسان فرما، ہمیں قبر میں جنت کی ہوائیں اور جنت کی نعمتیں عطا فرما، اللہ جب قیامت کے دن آپ اٹھائیں اللہ روشن چہرے کے ساتھ، منور چہرے کے ساتھ اٹھانا، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا، اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زیارت عطا فرمانا، نبی علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما، نبی علیہ السلام کے جھنڈے تلے جمع ہونا نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت کا داخلہ عطا فرما یا اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، اللہ وہ چہرہ جسے آپ نے والضحیٰ فرمایا، وہ زلفیں جنہیں آپ نے واللیل کہا، اللہ بڑی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھنے کی، اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی زیارت عطا فرما، نبی علیہ السلام کی محبت ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما اور ایک ایک سنت کو شوق اور محبت سے اپنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ پل صراط کو عافیت کے ساتھ گزروا دینا یا اللہ، اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما یا اللہ، جو پوری دنیا پریشان ہے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، بالخصوص امت کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، تینوں حرمین میں، تینوں حرم میں امت کا جانا ہر وقت آسان فرما، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ بیت اللہ شریف، مدینہ طیبہ، بیت المقدس تینوں کی حفاظت فرما یا الہ العالمین، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ تین خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ، تمام مدارس کو پہلے سے زیادہ آباد فرما یا اللہ، ہمیں ایمانی قوت عطا فرما، اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما یا الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ طاق رات ہے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما، رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما یا الہ العالمین۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، رب کریم آپ نے فرمایا جو اچھے ہیں وہ بروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ آپ اچھے ہیں ہم برے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک فرمائیے، اللہ آپ نے دو نبیوں کو، حضرت موسیٰ اور ہارون کو علیہم السلام فرعون کے پاس بھیجا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور کہا آپ نے ان کو فرمایا تھا فقولا لہ قولا لینا،
اس بدبخت سے جا کے، سرکش سے جا کے نرمی سے بات کرنا۔ اللہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، اللہ ہم سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والوں میں سے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ بھی نرمی فرما لیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے، ہمارے اعمال کو قبول کر لیجئے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجئے۔ اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اور آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ جب ہم فقیر اور صدقات ہیں ہی فقیروں کے لیے، اللہ اپنی رحمت کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، عفو و درگزر کا صدقہ دے دیجئے، اللہ اپنی کبریائی کا صدقہ دے دیجئے، اللہ اپنی محبتوں کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ربوبیت کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، ہم پر رحمت فرما دیجئے۔ اللہ یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو فرما دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے کریم، انہوں نے مشرکین مکہ کو یہی فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اللہ آپ تو کریموں کے کریم ہیں، اللہ آج فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگیوں کا سوال ہے، اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے۔ اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کے لیے خیر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ بہت سارے گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں، نیک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، اللہ ان کے لیے آسانی فرما دیجئے، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین تمام مدارس کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو بھی قبول فرما، ہماری تمام برانچز کو قبول فرما، جتنی ضروریات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما، جو ہمارے معاونین ہیں رب کریم انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہ ہمارے آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا، اللہ ہمارے ظاہر کو سنت کے مطابق بنا دیجئے، اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔